سینٹ میں 27ویں آئینی ترمیم 2/3 اکثریت سے منظور، حمایت میں 64 ووٹ پڑے، مخالفت میں کوئی ووٹ نہ آیا۔ اپوزیشن کے 3 ارکان کا بھی ترمیم کے حق میں ووٹ۔ سینٹ اراکین نے 27ویں ترمیم کے حق یا مخالفت میں لابیز میں جا کر ووٹ دیا۔ اجلاس میں اپوزیشن کا شور شرابہ، نعرے بازی، آئینی ترمیم کی مخالفت، بل کی کاپیاں پھاڑ دیں، چیئرمین سینٹ کے ڈائس کے سامنے احتجاج، تحریک انصاف کا واک آؤٹ۔ آئینی ترمیم کے تحت چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ رواں سال 27 نومبر سے ختم سمجھا جائے گا۔ آرمی چیف کو چیئرمین ڈیفنس فورسز کا اضافی عہدہ بھی دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ سے علیحدہ نئی وفاقی آئینی عدالت قائم، سو موٹو اختیارات ختم۔ وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے سپریم کورٹ پر لاگو ہوں گے۔ آئینی عدالت میں چیف جسٹس اور 4 صوبوں سے برابر نمائندگی ہوگی۔ ججوں کا تبادلہ جوڈیشل کمیشن کرے گا۔ صدر مملکت کو تاحیات استثناء، فوجداری مقدمہ چلے گا، نہ گرفتاری ہوگی۔ 27ویں آئینی ترمیم میں آرمی چیف کو تمام مسلح افواج کا سربراہ بنا دیا۔ آرٹیکل 243 میں ترمیم کے مطابق صدر آرمی چیف کا تقرر کریں گے، جو ڈیفنس آف فورسز بھی ہوگا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ رواں سال 27 نومبر سے ختم سمجھا جائے گا۔ مسلح افواج میں تینوں سروسز چیفز کے علاوہ ایک نیا عہدہ بھی قائم کیا گیا ہے۔ آرمی چیف کی سفارش پر وزیر اعظم کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا تقرر کرے گا۔ فیلڈ مارشل کا عہدہ ختم کرنے کے لیے آرٹیکل 47 کے تحت پارلیمنٹ مواخذے کی کارروائی کرنا ہوگی۔ صدر مملکت کو آئین میں آرٹیکل 248 کے تحت دیا گیا تحفظ فیلڈ مارشل، مارشل آف ایئر فورس یا ایڈمرل آف فلیٹ کو بھی حاصل ہوگا۔ کمانڈ کی مدت ختم ہونے پر وفاقی حکومت فیلڈ مارشل، مارشل آف ایئر فورس یا ایڈمرل آف فلیٹ کی ذمہ داریوں اور ڈیوٹی کا تعین کرے گی۔ 27ویں ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ سے علیحدہ نئی وفاقی آئینی عدالت قائم، سو موٹو اختیارات ختم۔ وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے سپریم کورٹ پر لاگو ہوں گے، جبکہ سپریم کورٹ کے فیصلے آئینی عدالت پر لاگو نہیں ہوں گے۔ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت کی مدت ملازمت 3 سال مقرر۔ وفاقی آئینی عدالت کے جج 68 برس کی عمر میں ریٹائرڈ ہوں گے۔ آئینی عدالت کو وفاق اور صوبوں کے درمیان تنازعات سننے کا اختیار ہوگا۔ آئینی عدالت کو آئینی تشریع اور بنیادی حقوق سے متعلق مقدمات کا دائرہ اختیار بھی ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن میں وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ دونوں کے چیف جسٹس شامل ہوں گے۔ دونوں عدالتوں کے چیف جسٹس بطور ارکان۔ سپریم کورٹ صرف اپیلوں اور عمومی مقدمات کی عدالت رہے گی۔ آئینی عدالت میں چیف جسٹس اور 4 صوبوں سے برابر نمائندگی ہوگی۔ صدر سپریم کورٹ کے ججز میں سے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر وفاقی آئینی کورٹ کا پہلا چیف جسٹس تقرر کرے گا۔ وفاقی آئینی عدالت کے پہلے ججز کا تقرر صدر وزیر اعظم کی ایڈوائس پر چیف جسٹس فیڈرل آئینی کورٹ سے مشاورت سے کرے گا۔ 27ویں ترمیم میں ججز تبادلے کی شق میں ترمیم، ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ ٹرانسفر جوڈیشل کمیشن پاکستان کے ذریعے ہوگی۔ جوڈیشل کمیشن میں دونوں متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رکن ہوں گے۔ ٹرانسفر سے انکار پر سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ریفرنس فائل ہوگا۔ جج کو انکار کی وجوہات بتانے کا موقع دیا جائے گا۔ اس سے قبل جج کی رضامندی کی شرط کو ختم کیا گیا تھا۔ انکار پر ملازمت سے فارغ تصور کرنے کی شرط لگائی گئی تھی۔ حکومتی بیچز کے علاوہ اپوزیشن کے 3 ارکان بھی 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیے۔ پی ٹی آئی سینیٹر سیف اللہ ابڑو، جے یو آئی کے سینیٹر احمد خان اور نسیمہ احسان نے حق میں ووٹ دیا۔ پی ٹی آئی، سنی اتحاد کونسل، MWM اور جے یو آئی فے نے ترمیم کی مخالفت کی۔ نیشنل پارٹی کے واحد سینیٹر جان محمد بلیدی اجلاس کی کارروائی سے غیر حاضر رہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے حق کے رائے دہی میں حصہ نہیں لیا۔ لیگی سینیٹر عرفان صدیقی عدالت کے باعث اجلاس میں شریک نہ ہو سکے۔ ووٹ دینے کے بعد پی ٹی آئی کے سینیٹر سیف اللہ ابڑو کا سینٹ سے مستعفی۔ ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ووٹ پاک فوج اور فیلڈ مارشل کے حق میں دیا۔ مارکا میں شاندار کامیابی اور پاک فوج کی قربانیوں کے اعتراف میں ووٹ دیا۔ جب ہماری حکومت آئی تو یہی کام بیرسٹر علی ظفر بھی کریں گے۔ میری اہلیہ کی گرفتاری کے وقت میری پارٹی نے آواز بلند نہیں کی۔ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کہتے ہیں، ہمیں ہر چیز پر اعتراض ہے، حکومت پر اعتبار بھی نہیں۔ 27ویں ترمیم سے 26ویں ترمیم کو رول بیک کر دیا گیا۔ ستائیسویں ترمیم کی منظوری پر تمام سینیٹرز کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایوان میں اظہار خیال، کہا میثاق جمہوریت میں آئینی عدالت کا قیام شامل تھا۔ میثاق جمہوریت پر نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے دستخط کیے تھے۔ بانی پی ٹی آئی فضل الرحمان سمیت تمام رہنماؤں نے دستخط کیے تھے۔ میثاق جمہوریت کے تحت 2006 سے آئینی عدالت کے قیام کی کوشش کی گئی۔ آئینی عدالت ناگزیر تھی تاکہ آئین سے متعلق کیسز الگ کیے جا سکیں۔ آئینی عدالت کی دوسری عدالتوں سے علیحدگی کی بڑی پیش رفت ہے۔ چیف جسٹس پاکستان سمیت تمام ججز کی سینیورٹی برقرار رہے گی۔ دنیا کے کئی ممالک میں آئینی عدالتیں موجود ہیں۔ 18ویں ترمیم کے وقت 2 تجاویز تھیں کہ ہزارہ پختونخوا یا خیبر پختونخوا نام دیا جائے۔
दोनों तजवीज़ ANP को दी गई। फिर सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा तजवीज़ हुआ। सूबे के नाम की तब्दीली पर मज़ीद मुशावरत होगी। अपोजिशन का सेनेट के बाद कौमी असम्बली के इजलास में भी वोटिंग के बाइकआउट का फैसला। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत अपोजिशन रहनुमाओं के इजलास का एलामिया जारी। एलामे में कहा गया 27वीं आईनी तरमीम आईन पाकिस्तान की रूह के मुनाफी है। गैर आईनी अमल में शरीक होना आइन की बालादस्ती से इनहराफ है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि मौजूदा हुकूमत अवाम की मुंतखब करदा नहीं, आईनी तरमीम की मंजूरी गैर आईनी है। उन्होंने पाकिस्तान के सदर को इस्तिस्ना दे दिया, वो कत्ल करे लूटे, उसको हर चीज़ से इस्तिस्ना हासिल है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग भी अंदर से शर्मिंदा हैं। हम मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, इनका मुकाबला करेंगे। असद कैसर ने कहा ये तो जंगल का कानून बन गया है, हमारे पास एक ही रास्ता है, हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएंगे, हम इनका घेराव करेंगे, अवाम के पास जाएंगे। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुताल्लिक किसी बहस और नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारड़ कहते हैं आर्मी चीफ की मुद्दत का तयन कानून के मुताबिक हो चुका है, ये गैर ज़रूरी बहस है। फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ में फ़र्क क्या है, इसकी वजाहत आइन में मौजूद है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के अहदे की मुद्दत का तयन आइन के मुताबिक किया जाएगा। वजारत दिफा आर्मी एक्ट में मामूली तरमीम पर काम कर रही है। कौन से मुकदमात आईनी अदालत या सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, इसकी भी पूरी वजाहत कर दी है। सो मोटो को ख़त्म किया गया, कोर्ट पहले मुतमईन करेगी। कैदी है, नंबर उसका कोई 804 है और उसको आप रहा कराना चाहते हैं और मुकाबला कराते हैं आसिफ अली जरदारी से। आसिफ अली जरदारी से मुकाबला करने हैं तो 12 साल उसको अंदर रखो कि अगर ये लोग पर्सनल अटैक करेंगे, जातियात पर हमले करेंगे, अगर आप गालियां देंगे तो गाली का जवाब गाली आएगा। PTI फौज के बारे में भारत की जुबान बोल रही है। ये लोग मुल्क के दुश्मन हैं। क्या सदर के पास एग्जेक्टिव पावर्स हैं? उनके पास जब पावर्स ही नहीं, फिर उन पर केस कैसे हो सकता है? आसिफ अली जरदारी से मुकाबला करना चाहते हो तो अपने लीडर को 12 साल जेल में रखो। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा PTI ने हम पर अटैक किया। उन्होंने तरमीम के बारे में पढ़ा होता तो इस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल हरगिज़ न करते। आइन शिकनी तो उनके लोगों ने की, हम तो आइन बनाने वाले हैं, आइन शिकन नहीं। आसिफ अली जरदारी के पास कोई ओहदा भी नहीं था तो उनको कितने साल जेल में रखा गया? कौन कौन सा मुकदमा उन पर नहीं बनाया गया? उन्होंने बहादुरी के साथ जेल काटी, उनकी कैद तन्हाई थी। काश आज जेल से ऐसी बहादुरी की आवाज़ें आएँ। आपको अवाम पहचान चुके, अगर आप गालियां देंगे तो जवाब गाली आएगा। हमने हमेशा मुशावरती अमल से आईनी तरमीम पास कराई। आईनी अदालत ने तमाम सूबों को बराबर नुमाइंदगी दी जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाड़काना में तकरीब से खिताब, कहा जब भी आईनी तरमीम आती है तो हर पार्टी की मुख्तलिफ ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन बातचीत और दरमियानी रास्ता ढूंढकर आईनी तरमीम करना पड़ती है। हमारा मुतालबा रहा है कि मुल्क में आईनी अदालत होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी समझती है कि किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। सिंध हुकूमत काश्तकारों की बेहतरी के लिए इकदाम उठा रही है। ज़रिए एमरजेंसी नाफिज करने पर वज़ीर आज़म के मशकूर हैं। 27वीं तरमीम मंजूर हो गई, 28वीं तरमीम की तैयारी करें। सेनेटर फैसल वावडा पार्लियामेंट में मिठाई की टोकरी लेकर आए, कहा कि आईनी तरमीम कौमी इत्तफाक के राय की अलामत है। जमहूरी निज़ाम के साथ साथ मुल्क की दिफा भी मजबूत होगा। PTI बातें बड़ी बड़ी करती है, काम कुछ नहीं करती। PTI के मुंह पर तमाचा है कि उनकी असलियत खुलकर सामने आई है। PTI वाले लोगों को गुमराह करते हैं। किसी ने मुखालफत नहीं की, इसका मतलब तरमीम मुश्तरका तौर पर मंजूर हुई। कौमी असम्बली में ये बिल पानी से भी तेजी से मंजूर हो जाएगा। तरमीम विफाक में बेहतर गवर्नेंस और दिफाई तौर पर पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए की जा रही हैं। वज़ीर इत्तेहाद अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पूरी दुनिया में रियासती सरबराहान को इस्तिस्ना हासिल होता है। वज़ीर आज़म का इस्तिस्ना ना लेने का फैसला एहसन इक़दाम है। वज़ीर आज़म खुद को जवाबदेह समझते हैं। इस्तिस्ना ना लेने के फैसले पर कमेटी से शिक वापस ले ली गई। पार्लिमानी कमेटी की कार्रवाई सबके सामने है। आईनी अदालत का क़याम अदालती इस्लाहात का हिस्सा है। 27वीं आईनी तरमीम मुल्क और आइन के खिलाफ गद्दारी है। PTI के पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली ज़फ़र कहते हैं हम इस्तिस्ना के खिलाफ हैं। जिसने भी जुर्म किया हो, चाहे वो सदर हो या गवर्नर, सज़ा होनी चाहिए। कोई शख्स सिर्फ ओहदा लेकर छूट नहीं पा सकता। जुर्म किया है तो सज़ा भी मिलनी चाहिए। यही इस्लामी असूल है और मज़हब का कानून भी यही कहता है। आइन और उसकी रूह भी इसी बात की तायद करती है। अदलिया मुत्तहिद ना हुई तो उसकी आज़ादी और फैसले मुतासिर होंगे। जस्टिस मंसूर का 27वीं तरमीम पर चीफ जस्टिस को खत,
خط میں کہا گیا کہ بطور عدلیہ سربراہ فوری ایگزیکٹو سے رابطہ کریں۔ آئینی عدالتوں کے ججز پر مشتمل ایک کنونشن بھی بلایا جا سکتا ہے۔ آپ اس ادارے کے ایڈمنسٹریٹر نہیں، گارڈین بھی ہیں۔ یہ لمحہ آپ سے لیڈرشپ دکھانے کا تقاضا کرتا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے زیر التوا ہوتے ہی نئی ترمیم کیسی ہو سکتی ہے؟ آئینی عدالت بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ جیسے بڑے ممالک میں بھی صرف ایک سپریم کورٹ ہے۔ نئی عدالت بنانے کے بجائے پہلے سے موجود سپریم کورٹ کو مضبوط بنایا جائے۔ محکمہ لائیو اسٹاک پنجاب سے منسلک ڈاکٹر اعظم علی کی ترقی سے متعلق کیس میں جسٹس منصور علی شاہ کے دلچسپ نفاق، کہا کہ اگر کوئی بہت مشکل سوال ہے تو ہم وفاقی آئینی عدالت بھجوا دیتے ہیں۔ وکیل نے کہا کہ میرے موکل کو نظر انداز کر کے جونیئر آفیسر کو ترقی دی گئی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ہمیں دستاویزات سے دکھائیں جو جونیئرز کو ترقی دی گئی اور آپ کے موکل کو نظر انداز کیا گیا۔ ہم تو ویسے بھی بیچارے ہیں۔ یہاں چیف جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس پر کمرہ عدالت میں کہکے لگ گئے۔ موجودہ پارلیمنٹ فی الحال 27ویں آئینی ترمیم اور آئین کی تشریح میں مصروف ہے اور کوئی ترمیم مشکل ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کے بلدیاتی الیکشن جلد کروانے کی درخواست پر ریمارکس، کہا کہ اے جی صاحب، ہر غلط کام کا دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ جب غلط قانون بنتے ہیں تو بعد میں انہیں صفر پر بھی واپس لانا ہوتا ہے۔ جس قانون میں بہت غلطیاں ہوں تو اسے واپس لانے میں وقت لگتا ہے۔ کہا لوکل گورنمنٹ الیکشن نہ ہونے سے نظام کا بیڑا غرق ہو گیا، نہ کوئی پراپرٹی ٹیکس لگ سکتا ہے، نہ کوئی کام سیدھا ہو رہا ہے۔ 2021 سے آپ مسلسل قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی ملاقات، امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال، بلوچستان کے انتظامی اور ترقیاتی امور پر تفصیلی گفتگو۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ نے کہا تنازعات اگر بات چیت سے حل ہوں گے تو اچھی بات ہے۔ قانون سازی پارلیمنٹ کا کام ہے اور وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ نون لیگ کے نومنتخب رکن اسمبلی بلال فاروق تارڑ نے اسمبلی رکنیت کا حلف اٹھا لیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے بھائی بلال فاروق NH66 وزیر آباد سے بلا مقابلہ رکن منتخب ہوئے تھے۔ یہ نشست PTI کے محمد احمد چٹھا کو 9 مئی کے کیس میں سزا کے بعد خالی ہوئی تھی۔ قومی اسمبلی میں سول ملازمین ترمیمی بل 2025 پیش، اقبال اکیڈمی ترمیمی بل 2025 بھی پیش۔ دونوں بل متعلقہ قائمہ کمیٹیوں کے سپرد کر دیے گئے۔ شفافیت، احتساب اور بروقت امداد حکومت کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا لاڑکانہ میں گندم سپورٹ پروگرام کے تحت کسانوں کو رقوم تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا تمام زرعی سبسڈیز آئندہ بے نظیر ہاری کارڈ کے ذریعے دی جائیں گی۔ امداد براہ راست مستحق ہاری تک پہنچ رہی ہے، کوئی درمیانی فرد نہیں۔ ہاریوں کی خوشحالی پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ زرعی معیشت کو مضبوط بنائیں گے، خوراک میں خود کفالت حاصل کریں گے۔ اس سال بھی ہم نے گندم کے بیج کے لیے 5000 روپے فی ایکڑ دیے تاکہ بیج فراہم کیا جا سکے اور پانی کی نکاسی ممکن بنائی جا سکے۔ نیشنل سائبر کرائم کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف مقدمہ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پشاور ہائی کورٹ سے راہداری یا حفاظتی ضمانت لیں گے۔ مقدمے میں نامزد ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ کی گرفتاری کا خدشہ ہے۔ سائبر کرائم اسلام آباد نے وزیر اعلیٰ کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی کا پشاور کے تھانہ پستخرہ میں اور تاتارا کا اچانک دورہ، وزیر اعلیٰ نے حوالات میں قید ملزمان سے ملاقات کی اور ان کے مسائل دریافت کیے۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ ہم عوامی لوگ ہیں، عوامی خدمت صوبائی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔